بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو بتلایا کہ اگر کوئی بیچارہ قرضہ دے دیا اس میں ہے نہیں تو یہ سوچ کے اسے معاف کر دیں، اللہ رسول کی عظمت کو سوچتے ہوئے زیادہ تقاضا نہ کریں، دے دے گا دے دے لے لیں۔ یہ چند ہدایات ہیں جو اس وقت دی ہیں حضرت نے لکھی، اور آگے اور بھی ہدایات ہیں انشاءاللہ۔ ایک اور پڑھ لیتے ہیں۔ دنیا اور اس کی شہوات و لذات کو بے رغبتی کی نگاہ سے دیکھا کریں، رغبت کی نگاہ سے اس طرف نظر نہ کیا کریں۔ کیوں؟ اس لیے اللہ نے فرمایا کہ لا تمدن عینیک الی ما متعنا بہ، یہ جو زیب و زینت نے دی ہے ان کی نظر اٹھا کے بھی نہ دیکھیں۔ یہ تو چند دنوں کی بات ہے، ارے یہ جو اڑے اڑے پھر رہے ہیں ان سے بھی نہ زیادہ مروب ہو۔ ولا یغررک تقلبہم فی البلاد، اس سے دھوکے میں نہ پڑیں۔ یہ جو شہروں میں یہاں سے وہاں سے وہاں، یہ تو ایسے ہی جیسے مکڑی اپنا جالا تن دے، یہاں سے وہاں وہاں سے وہاں وہاں سے وہاں، لیکن گھر والا اگر جھاڑو کی سیکھ لے کے یوں پھیر دے تو سارا تانا بانا صاف ہو جاؤ۔ ایسے ہی اللہ تعالیٰ اپنی قدرت اور حکمت کے ساتھ پوری دنیا پر نظر کیے ہوئے ہیں۔ ہم 20 سال تک اچھل کود کرتے رہے اور تباہی بتیری مچائی، لیکن جب اللہ کی مشیت ہوئی اور جب اللہ نے چاہا اور ان کی قربانیوں کو قبول کر کے جو انہوں نے قربانیاں دی ہیں اور حد کر دی قربانیوں کی بھی، اور صرف ایک مہمان کے لیے جس پر اربوں ڈالر مل رہے تھے، کوئی بھی جا کے کہہ دیتا کہ یہ پکڑو اسامہ کو اور دے دو ہمیں، اربوں ڈالر مل رہے تھے، لیکن نہ، ان کے دلوں میں ایمان تھا۔ انہوں نے کہا ہمارے آقا کا فرمان ہے کہ مومن وہ ہے جو آڑے وقت میں اپنے بھائی کا ساتھ نہ چھوڑے اور غیر کے حوالے نہ کرے۔ اس حدیث پر کب عمل کریں ہم؟ حکومت چھوڑ دی، مدرسے ویران ہو گئے، آبادیاں ویران ہو گئیں، لیکن اسلام کا دامن نہیں چھوڑا۔ ایک اصول پر ہزاروں ہزار نہیں لاکھوں قربان ہو گئے۔ تھوڑی قربانی دی گئی، 20 سال تک قربان ہوتے ہی رہے، دران تب اللہ تعالیٰ کی رحمت متوجہ ہوئی اور ایسے تربیت یافتہ نکھرے ہوئے نکلے کہ زمانے نے دیکھ لیا، ایسے امن کے ساتھ کہ انہوں نے فتح مکہ کی یاد تازہ کر دی۔ اللہ تعالیٰ ان کی حفاظت فرمائے ہر طرح سے۔ اور جب کہ صورتحال آواز بھی ان کی ہے، وہ سب طالب علم ہیں، بہت صحبتوں بھاگتے دوڑتے چپل بھی نہیں دیکھ لے گے تو ایسی صورتحال بھی ہے ان کی، اور دوسروں کو کھلاتے تھے۔ ان کی قید میں رہنے والے خود بتا رہے ہیں کہ خود رکھی روٹی چاک لے اور ہمیں کھلا دے۔ کئی سال ان کے وزیروں کو کئی مہینے ہو جاتے چاول کی شکل دیکھے ہوئے بھی، دال کی شکل دیکھے ہوئے بھی، لیکن ان حالات میں بھی اسلام کی عظمت اور سربلندی کے ساتھ وہ کھڑے رہے۔ اللہ تعالیٰ نے پھر انہیں قبول کیا، اور پھر اللہ نے وہی نقشے دکھلا دیے کہ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ہم ہماری گناہ گار آنکھیں یا کان اس قابل دے گئے ان نقشوں کو دیکھیں اور سنیں۔ یہ صرف اللہ تعالیٰ نے اس وقت جو غزوہ خندق میں کیا ہوا تھا، غزوہ خندق کا دوسرا نام غزوہ احزاب ہے۔ غزوہ احزاب میں پورا عرب چڑھ کے آ گیا تھا، اور مکے والوں کا ایک ہی اعلان تھا کہ جو ہمارے ساتھ نہیں ہیں، محمد کا آدمی ہیں تو اس سے نمٹیں گے، اس لیے ہمارے ساتھ آؤ۔ عرب کے سارے قبیلے ٹوٹ پڑے، اس لیے اس کا نام احزاب ہے۔ حزب کی جمع ہے، یعنی قبیلے کے قبیلے چڑھ گئے، اور پورا ایڑی چوٹی کا زور لگا دیا۔ 1 مہینے تک پڑے رہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دیکھا کہ پورا عرب چڑھ آیا، اب ان سے میدان میں تو مقابلہ نہیں ہونے کا، اس واسطے خندق کھود لی حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کے مشورے سے۔
خندق اتنی گہری کہ اسے پار نہیں کر سکتے، جس نے پار کرنے کی کوشش کری اسے اپنے خندق میں ہی نمٹا لیا، گھوڑے دوڑا کے کوشش کری۔ تو 1 مہینے کے بعد ادھر مسلمانوں کی صورتحال یہ، اللہ خود کہتا ہے حتی اذا بلغت القلوب الحناجر فتظنون انہم ظنون، کہ ان کے دل حلق میں آ گئے، جان اٹک گئی آ کر کے، اور سوچنے لگے اللہ کے بارے میں پتہ نہیں کیا ہوگا، اب کیا ہو کیسے ہو۔ خوب گھیرے میں، باہر دشمن پڑے، اندر یہودی دشمن، منافقین دشمن، تو اندر سے بھی اور باہر سے بھی۔ لیکن 1 مہینے کے بعد پھر اللہ نے اپنی رحمت متوجہ کی، ہوائیں ان میں خود تفریق ہو گئی اور پھر وہاں سے بھاگے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اب ان کا زور ٹوٹ گیا، اب یہ نہیں حملہ کرنے کے ہمارے اوپر۔ انڈے تو بدر میں بھی انہوں نے نہیں کرا، احد میں بھی انہیں نہیں کرا، اور موڑ میں نہیں کرا۔ اب انشاءاللہ اقدامی کارروائی ہم کریں گے۔ حضور نے بھی عمرے کا ارادہ کرا، وہ جب میدان میں اترنے لگے تو حضور نے صلح کر لی، جنگ نہیں کری ان سے، صلح کر لی۔ اگلے سال گئے، عمرہ کرا، واپس آ گئے۔ لیکن انہوں نے ہی صلح توڑ دی اپنے آپ۔ جب انہوں نے صلح توڑی، اب حضور نے کہا کہ بس ٹھیک ہے، اب آر پار کی ہوگی۔ اب انہوں نے بتائی کوشش کری کہ جی اب صلح برقرار رہے، کہ نہ اب نہیں ہونے گی۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے، اس حالت میں گئے کہ ان کا تو زور سارا ٹوٹ چکا تھا، اب ان میں مقابلے کی ہمت نہیں رہی تھی۔ اور پھر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا بہت بڑا لشکر، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فاتحانہ داخل ہوئے اور پورے امن کے ساتھ داخل ہوئے۔ کوئی صورتحال یہاں ہوئی، پوری دنیا کی سپر پاور طاقتیں لگ گئیں، پوری دنیا کی سپر پاور طاقتیں۔ وہاں 1 مہینے میں کام ہو گیا تھا، یہاں 20 سال لگے۔ طاقتیں زبردست طاقتیں تھیں، انہوں نے بھی اپنا سارا میگزین پٹک کے دیکھ لیا وہاں۔ انہوں نے بھی حکومت چھوڑ دی، یہ بھی روپوش ہو گئے، بھائی میدان میں مقابلہ نہیں کر سکتے ہم ان سے۔ پھر جو گوریلا وار انداز سے انہوں نے کیا ہے تو انہیں محسوس ہو گیا، بہت دنوں تک تو کہتے رہے گئے فاتح فاتح، ابھی کیسے فاتح ہو دوں، ذرا دن میں چل کے دکھاؤ۔ رات کو جاؤ تھے ایئرپورٹ پہ، لائٹیں بند کر کے اپنی فورس کو ہدایتیں دے کر راتوں رات بھاگ جاتے۔ فاتح بھی چوروں کی طرح سے آئیں گے، فاتح تو شاہانہ انداز سے داخل ہوا کریں، کہتے ہی رہے اپنے آپ فاتح ہیں، لیکن انہیں خود اندازہ ہو گیا 2-4 سال کے بعد اب کہ ہم فاتح نہیں ہیں، پٹ رہے بری طرح سے۔ اور 10 سال ہوتے ہوتے تو ان کے چھکے چھوڑ گئے، اور پھر انہوں نے اپنے آپ ہی کوشش شروع کری کہ یار کوئی راستہ نکلے ایسا عزت کا، مگر وہ عزت کہاں مقدر تھی۔ اور جو اس وقت وہ بنے ہیں صدر ملا عبدالغنی برادر، سر 18 مہینے چھوڑا، اسی پہ چھوڑا کہ یہی طالبان کو ایک جگہ لا کر کے صلح پر آمادہ کر سکتے ہیں۔ انہی کی حکمت عملی سے پھر یہ ساری صلح کا نظام بنا۔ اللہ تعالیٰ نے پھر یہ حالات بنائے، تو اللہ رب العزت نے چونکہ اسلام کے غلبے کا وعدہ کر رکھا ہے تو یہ غالب رہے گا، مگر یہ حالات کا اتار چڑھاؤ بھی اسی طرح سے چلتا رہے گا۔ بس اس میں تو وہی لوگ سکون کی زندگی گزاریں گے جو جن کے دل صاف ستھرے ہوں گے اور اللہ سے وابستہ ہو کر جئیں گے، اور جو یہ طے کر لیں کہ چلو تم ادھر کو ہواؤ جدھر کی، انہیں کہیں بھی سکون نہیں ملنے گا، نہ یہاں ملے گا نہ وہاں ملے گا، کہیں سکون نہیں ملنے گا۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ نے ہم گناہ گاروں کو ایسی خبریں سننے کی سعادت دی جس سے پوری دنیا کے مسلمانوں کو ایک حوصلہ ملا، ورنہ ہر طرف سے تباہی تباہی تباہی، یہاں پٹ رہے وہاں پٹ رہے، یہاں پٹ رہے وہاں، ایک صورتحال تھی۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے اب جو ہے یہ اب اس کی ہمیں قدر کرنی اس انداز پر کہ جیسے انہوں نے دین کو بالکل اندر باہر سچائی کے ساتھ سینے سے لگایا ہے، ایسے ہی ہم ساری رسمیں چھوڑ دیں، پنڈتوں کی، برہمنوں کی،
سچے دین پر جمیں، آقا کے سچے غلام بنیں، تو انشاءاللہ وہ دن دور نہیں ہوگا کہ وہی امن کا نظام اللہ تعالیٰ یہاں بھی قائم کر دیں گے۔ یہ لوگ بھی تیار ہیں اسلام میں داخل ہونے کے لیے، قوموں کی قومیں تیار ہے اسلام میں داخل ہونے کے لیے، لیکن ہمیں دیکھیں کہ بھائی ان کی بیاہ شادیوں ہماری میں کیا فرق۔ ایک جو ہے وزیر شریک ہو گیا بھوپال میں، ایک شادی میں مسلمانوں کی شادی دی گئی، اس نے جو گنے تو کئی عملے کے 200 طرح کے کھانے، کتنے طرح کے کھانے۔ اس نے کہا یہ کہ مسلمان غریب ہیں، یہ غریبوں کی شادیاں ہیں، ہندو تو تصور بھی نہیں کر سکتے۔ اور واقعہ بھی یہی ہے کہ ان کے کھانے گن کے دیکھ لو اور اپنے گن کے دیکھ لو، ادنا سے ادنا درجے کا آدمی اتنے کھانے کرتے ہیں کہ وہ بیچارے سوچ بھی نہیں سکتے ہیں، اور سارا فضول خرچی اور ناک کے لیے سارا فضول خرچی، ان سے بھی آگے بڑھ چڑھ کر فضول خرچی ہو رہی۔ تو جب تک ہم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے غلام نہیں بنیں اس وقت تک عزت نہیں ملے گی۔ اب جو عزت ملی ہے ہم اس کو سنبھالیں، سینے سے لگائیں، اور زندگی میں انقلاب لانے کا بالکل تہیہ کر لیں کہ آگے جئیں گے ہم تو پیارے آقا کے سچے غلام بن کر جئیں گے، اور اس دل میں اللہ کی محبت اور اس کی رضا لے کر کے آگے بڑھیں گے، یہ دل روشن کریں گے، اور یہ دل روشن ہوگا اللہ سے۔ دل تو ایک ایسے ہے، کوئی برتن ہو، برتن کے اندر اگر آپ دوا رکھنا چاہتے ہیں تو پہلے برتن کو صاف کریں گے تب رکھیں گے دوا۔ اسی طریقے سے دل ہے، دل کے اندر اگر آپ علم رکھنا چاہتے ہیں تو پہلے دل کو صاف کریں، پھر آپ اس میں علم بھریں۔ اب جب دل کے اندر صفائی بھی ہے، علم بھی آ گیا، اب اعمال اپنے آپ نکھر جائیں گے، اعمال میں نکھار آ جائے گا۔ اور اگر دل صاف ہے اور علم نہیں ہے تو بھی کوڑا، علم ہے دل گندا ہے تو بھی کوڑا ہو جائے گا، سارا ہی سڑ جائے گا۔ تو اعمال میں نکھار بھی جب ہی آئے گا کہ جب دل صاف ہو، پھر اس کے اندر علم بھی ہو۔ علم کی طرف بھی اللہ کا سب سے پہلا پیغام ہمارے لیے ہے کہ اقرا کہ تم پڑھو، کسی بھی عمر میں ہو پڑھو، جو پڑھ سکتے ہو پڑھو، پڑھنے سے پیچھے مت ہٹو، پڑھتے پڑھتے مر جاؤ، اپنی نسلوں کو پڑھاؤ۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو قبول فرما لیں۔ اور ہم تھوڑی دیر مراقبہ، تو پہلے توبہ کلمات کہہ لیں، اس کے بعد پھر مراقبہ کر کے دعا کریں گے۔ پڑھیں بسم اللہ الرحمن الرحیم، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ توبہ کی ہم نے ہر گناہ سے جو جان کر ہوا ہو یا انجانے میں ہو گیا ہو، یا اللہ ہماری توبہ قبول فرما۔ عہد کیا ہم نے آئندہ جان بوجھ کر کوئی گناہ نہیں کریں گے، اور اگر کوئی گناہ ہو گیا تو بہت جلد توبہ کر کے یا اللہ آپ کو منا لیں گے۔ یا اللہ ہماری توبہ قبول فرما، ہمیں توبہ پر استقامت اور جماع عطا فرما۔ بیعت کی ہم نے بزرگوں کے واسطے سے اللہ کے پیارے رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک ہاتھوں پر۔ یا اللہ ہماری توبہ قبول فرما، یا اللہ ہماری بیعت قبول فرما۔ ان الفاظ سے توبہ طائب بھی ہو گئے اور سلسلے میں بھی داخل ہو گئے، جنہوں نے نیت کر لی اللہ قبول فرما لیں۔ چند باتوں کا خیال رکھنا، ایک تو سنت کا اہتمام ہر کام میں، جیسے لباس پہننا ہے تو پہلے دانے میں پہنیں،
کنگھا کرنا پہلے دانی جانب کریں پھر بائیں جانب کریں، لباس اتارنا ہے تو بائیں سے اتاریں، گھر میں داخل ہوں سلام کر کے مسکراتے ہوئے سیدھے قدم سے داخل ہوں، نکلیں بائیں سے، البتہ ٹوائلٹ میں بائیں سے داخل ہوں گے داہنے سے نکلیں گے، اچھی چیزوں کا لین دین داہنے ہاتھ سے کریں، کھانے پینے میں بھی پانی پینا ہو ہاتھ دھو کے 3 ساتھ میں دیکھ کے بیٹھ کے سر ڈھانک کے بسم اللہ پڑھ کے سیدھے ہاتھ سے پئیں، کھانا کھانا ہو ہاتھ دھو کے دسترخوان بچھا کے بسم اللہ پڑھ کے اپنے سامنے شروع کر دیں، کھانے پینے میں بھی اچھی چیزوں کا اہتمام کریں، گندی چیزوں سے بچیں۔ اللہ نے کہا بادام پستے منقع کلوا من طیبات ما رزقناکم، جو اچھی اچھی چیزیں دی ہیں وہ کھاؤ، گٹکا ہے تمباکو ہے یہ گندی چیزیں ہیں، اللہ ناراض ہوتا ہے اس سے جو انہیں کھاتا ہے، اس کا منہ چھوٹا کر دے، اب وہ بڑا رسگلہ نہیں کھا پاتا بیچارہ، اس کے منہ میں ایسا مادہ پیدا کر دیتا ہے کہ وہ پھر دہی بڑے گول گپے ہری مرچوں کا قیمہ مراد آبادی بریانی ہری مرچوں کی نہیں کھا پاتا بیچارہ، تو یہ خدا کی طرف سے عذاب ہوا اس کے اوپر، اور پھر ایسا پکڑ لے بعض مرتبہ اسے کینسر میں مبتلا کر دے، پتہ چلا سینے میں انفیکشن ہو گیا، جگہ جگہ گانٹھیں ہو گئیں، اور وہ جو تمباکو کا عذاب تھا وہ جو ہے اس کا دھواں ہاں بھی نشان ڈال دے تو سینے میں کیسا تیزابیت پیدا کر دیتا ہوگا جو بیڑی بھی ہے، اور یہ کھانے والے کہیں تھوک دو آپ وہ کھا کے تمباکو نشان پڑ جا فرش پہ، وہاں سینے میں کیسے دھبا پڑ جاتا ہوگا اس کا، ذرا سے انفیکشن ہوا پتہ چلا پھر کینسر میں چلا گیا، جو کتنی بڑی مصیبت ہے۔ اور پھر دوسری بات یہ کہ زبان جس سے ہم کلمہ پڑھ رہے ہیں اس زبان کو ہم گندہ کریں، ایک شاعر تو یہ کہتا ہے 1000 بار بشویم دہن ز مشک و گلاب ہنوز نام تو گفتن کمال بے ادبی، کہ 1000 مرتبہ بھی اگر منہ کو مشک و گلاب سے دھلوں تیرا نام لینا اے اللہ پھر بھی بے ادبی ہے، آپ اتنی عظمتوں والے ہیں، اللہ کا نام ایسی اب یہ سڑے ہوئے منہ سے لے رہا، اللہ اسے چھین بھی لیں بس چل تو کیا پڑھے گا نماز گندہ آدمی سڑون چل پڑے یہاں سے، بھگا بھی دیں اسے مسجد میں سے، بہت سے گٹکے کھا لے آ کے دکھا دیں مسجد میں، ایسی سڑیں اتنی بدبو، اللہ کہے میرے فرشتے سارے پریشان ہو جائیں گے تو مسجد میں چلا گیا، چل تو گٹکے ہی کھاتا رہے تمباکو ہی کھاتا رہے، چل جا دھیرے میں گر جا کے اسے بھی دھکا دے دیں۔ ہمارے آقا نے فرمایا ایسے لوگوں کو یہ بھی ہو سکے کہ کلمہ نصیب نہ ہو مرتے ٹائم، ایسا یہ بھی ہے کیونکہ نشے کی چیزیں کھانے سے فرمایا افیم ہے یہ نشے کی چیزیں ان سے کلمہ بھی نصیب نہیں ہوتا مرتے ٹائم۔ ایسے اپنی زبان کو گفتگو میں بھی صاف رکھیں، جب ہم کلمہ پڑھ رہے ہیں تو گالی بھی نہ دیں اس سے، کیونکہ گالی میں تو گندگی ہے، اتنی گندگی کہ فرشتے میلوں دور بھاگ جائے اس کے تعفن سے، اتنی بدبو سے ہمیں نہیں پتہ چلتا، اور آگ اتنی ہے کہ سامنے والے کے تن بدن میں آگ لگ جائے۔ اور یہ تو ایسے ہو گیا کہ ایک آدمی کھیر کھا رہا، ایک پلیٹ میں اس نے لیٹرین بھی رکھ لی، گٹر میں سے اپنے اسے پلیٹ کو بھی کھانا جا گیا، ابھی تو کھیر کھا رہا تھا اب یہ کیا کر رہا ہے، ان کو بس دونوں ساتھ چل رہے کام، یہ تو کوئی چیز نہیں بھائی، آدمی نماز بھی پڑھے قرآن بھی پڑھے وہ گالی بھی دے دے دائیں دے سے، نہیں زبان صاف ستھری رہے۔ تو بہرحال سنت کا اہتمام کریں ہر چیز میں، صبح شام کے ایک تسبیح استغفار درود شریف کی پڑھیں، اور روزانہ قرآن کریم کی تلاوت سورہ یاسین کے ساتھ جتنا پڑھ سکتے ہوں، اور صبح شام اللہ کی یاد میں بیٹھیں، دل بائیں جانب ہے، یہ سوچ کر بیٹھیں کہ اللہ کی رحمت آ رہی میرے دل میں سما رہی، میرے دل سے گناہوں کی ظلمت اور سیاہی دور ہو رہی، میرا دل کہہ رہا ہے اللہ اللہ اللہ، دل کہہ رہا ہے میں سن رہا ہوں، اور بالکل سچی بات ہے ہر چیز اللہ کا ذکر کر رہی تو ہمارا دل بھی کر رہا، اگر ہم روز سنیں گے کچھ دنوں میں اس کا احساس ہمیں ہوگا کہ واقعتاً دل میں ایک مٹھاس پیدا ہو رہی، اس لیے کہ شروع میں نہیں ہونے گا، شروع میں تو دل صاف ہوگا، جب دل صاف ہوگا تو وسوسے آئیں گے، اور وسوسے نماز سے بھی زیادہ آئیں گے اسے، تو اس چکر میں کس مصیبت میں جان آ گئی، لیکن وہ آنے رہے وہ نکل رہے، آہستہ آہستہ وہ کم ہوتے چلے جائیں گے، اور جب دل صاف ہوگا اللہ اب اپنی محبت کے تجلی اس میں ڈالیں گے، گندے برتن میں نہیں دینے گئے ہیں، دل صاف ہوگا تب نہیں، اب اس سے جو ہے زندگی کی لذت محسوس ہوگا، ذکر کی حلاوت محسوس ہوگی، تلاوت کا سرور محسوس ہوگا، اسے نمازوں میں اسے ایک عجیب کیفیت محسوس ہوگی، وہ جب کہ دل صاف ہوگا تبھی اللہ اس میں یہ کیفیتیں ڈالیں گے، اور نہیں تو پھر نہیں ڈالتے ہیں، اللہ تعالیٰ متوجہ بھی نہیں ہوتے ہیں، اور چلتے پھرتے بھی اللہ کا دھیان رکھیں، اللہ میرے ساتھ ہے، اللہ مجھے دیکھ رہا ہے،
اوپر چڑھ رہے ہیں اللہ اکبر کہتے ہوئے چڑھیں، اتر رہے ہیں سینے سے تو سبحان اللہ کہتے ہوئے اتریں، اور زمین پر چل رہے ہیں کبھی اللہ اکبر، کبھی لا الہ الا اللہ، کبھی الحمدللہ، یہ کہیں۔ اچھی چیز دیکھیں تو فوراً کہیں ماشاء اللہ، کوئی بھی اچھی چیز سامنے آ جائے، اور کوئی ناگوار چیز آئے تو سبحان اللہ کہیں، کوئی تکلیف دہ خبر ملے تو فوراً انا للہ پڑھیں۔ اور اس کے علاوہ یہ کہ اگر آپ آگے بڑھ رہے ہیں تو کبھی فون کریں، اعمال میں کوتاہی محسوس ہو رہی، نماز میں جی نہیں لگ رہا، یا فجر کی نماز میں اٹھا نہیں جا رہا، یا تہجد نہیں مل رہی، تو اس کا فون کریں کہ صاحب تہجد نے شروع کی تھی لیکن اب ہو نہیں رہے، آنکھ نہیں کھل رہی ہے۔ آپ فون کریں گے تو اس فون کی برکت، اس کو کہتے ہیں رابطہ، رابطے سے 95% ترقی ہوتی ہے۔ رابطے سے اب ایک تو ملاقات کر کے رابطہ کر لے ہوئے، اگر یہ پہلے زمانے میں خطوط سے رابطہ کرتے تھے، اور اب تو فون ہے، 1 منٹ بھی نہیں لگتا ہے۔ جو کسی نے کہا دل کے آئینے میں ہے تصویر یار، جب ذرا گردن جھکائی دیکھ لی۔ اب تو رابطے کا آلہ ہاتھ میں ہے، ادھر بٹن دبایا ادھر رابطہ ہو گیا۔ اگر فون نہیں بھی اٹھا، اللہ نے ہماری طلب تو دیکھ لی، کیوں فون کرا اس نے؟ تہجد میں آنکھ نہیں کھل رہی اس لیے کرا۔ اب شیخ تھوڑی اٹھاوا گا گئی سے تہجد میں، لیکن اللہ نے اس کی طلب دیکھ لی، اس طلب پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے فیضان ہوگا، اور اس کی تہجد میں آنکھ کھلنی شروع ہو جائے گی۔ شیخ کے بعد وہ تو خود محتاج ہے بیچارہ، اسے کیا کر سکے، کچھ بھی نہیں، لیکن اللہ بندے کی طلب دیکھتا ہے، اس طلب پر اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کا فیضان کرتا ہے۔ اس لیے فون کرنے سے یہ فائدہ ہو جاتا ہے کہ غفلت دور ہو جاتی ہے۔ اس واسطے بزرگوں نے فرمایا، علماء نے، کہ 95% ترقی رابطے سے ہوتی ہے، اور 5% ترقی معمولات سے ہوتی ہے، لیکن رابطے کی گاڑی بھی معمولات پہ ہی دوڑتی ہے۔ بھائی ریل سے سفر ہوگا نہیں طے، لیکن ریل دوڑے گی کہیں پہ؟ لائن پہ۔ اگر لائن نہیں ہے ریل دوڑ جائے گی؟ لائن پہ دوڑے گی، سفر ریل سے ہی طے ہوگا۔ اسی طریقے سے رابطے سے سفر طے ہوگا، لیکن یہ سفر کی لائن بچھے گی معمولات سے۔ اگر معمولات کمزور ہیں تو رابطہ بھی کمزور رہ جائے گا، پھر توجہ بھی کمزور رہ جائے گی۔ تو اسی کو کہا نا، میرا ظرف دیکھ کر تم ذرا بجلیاں گرانا، جہاں تک ہو تاب مجھ میں وہیں تک نقاب اٹھانا۔ تو رابطے کی بھی تاب کے مطابق ہی رابطے کا سلسلہ اور فیض آگے بڑھتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو قبول فرمائیں، اپنی محبت اور اپنی رضا نصیب فرمائیں۔ اب تھوڑی دیر کے لیے مراقبہ کر لیں۔ مراقبے کا طریقہ یہ ہے کہ آنکھیں بند کر لیں، گردن جھکا لیں، اور دل کی طرف توجہ کر لیں۔ اگر کسی کو جھکانے میں گردن میں تکلیف ہو تو نہ جھکائیں، بلکہ توجہ کر لیں دل کی طرف، دل بائیں جانب ہے، اور یہ سوچیں کہ اللہ کی رحمت آ رہی ہے، میرے دل میں سما رہی ہے، اور میرے دل کو صاف کر رہی ہے۔ میرا دل کہہ رہا ہے اللہ اللہ اللہ، دل کہہ رہا ہے، ہم سن رہے ہیں۔ زبان سے سانس سے کچھ نہ کہیں، دل کی دھڑکنوں کو سنیں۔ وہ سوچتے رہیں کہ میرا دل اللہ اللہ کہہ رہا ہے۔